الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین۔ بیٹا آج کی ہماری گفتگو جو ہے صرف کے بارے میں ہے۔ صرف کا کیا مطلب ہے؟ ہم مولوی ہیں تو ہم صرف سے مراد وہی ضرب یضرب لیتے ہیں، یا دکاندار صرف سے مراد وہی کپڑے دھونے والا صرف لیتے ہیں، لیکن یہاں پر صرف سے مراد ہے سونے اور چاندی کو خرید و فروخت کرنا۔ کس کو خرید و فروخت کرنا؟ سونے اور چاندی کو خرید و فروخت کرنا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب یہ ہماری پوری کتاب خرید و فروخت کے بارے میں ہے تو سونے اور چاندی کو الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کہتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے، جیسے فروٹ کو بھی الگ سے انہوں نے خرید و فروخت کی بات کی، سبزیوں کو الگ سے خرید و فروخت کی بات کی، زراعت کی الگ سے خرید و فروخت کی بات کی، اور پھر بیع الحیوان کی الگ سے خرید و فروخت کی بات کی۔ تو ہر موضوع کے لیے آگا یہ مغل صاحب انہوں نے الگ الگ بحث بنائے ہیں۔ تو یہ جو ہماری بحث ہے یہ سونے اور چاندی کے بارے میں ہے۔ تو اب فرماتے ہیں سونے اور چاندی کی خرید و فروخت میں بیٹا کیونکہ کچھ شرائط مختلف ہیں، ان شرائط میں سے ایک شرط یہ التقابض فی المجلس۔ مجلس کی لفظی معنی ہے بیٹھنے کی جگہ، لیکن یہاں پر مجلس سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر آپ نے معاملہ کیا ہے سونے اور چاندی کا، چاہے کھڑے ہو کر کیا ہے چاہے بیٹھ کر کیا ہے، بیٹھنا شرط نہیں ہے بیٹا۔ بس مجلس کی اگرچہ لغوی معنی یہی ہے کہ بیٹھنے والی جگہ، ٹھیک، لیکن یہاں پر یہ کہ معاملے والی جگہ، چاہے بیٹھ کر کیا ہے چاہے کھڑے ہو کر کیا ہے۔ تو اس میں شرط یہ ہے کہ اگر آپ مجھے سونا دے رہے ہیں اور مجھ سے بھی سونا لے رہے ہیں، یا آپ مجھے چاندی دے رہے ہیں اور اس کے بدلے میں سونا لے رہے ہیں، تو اس کو وہیں ایک دوسرے سے لے لیں تو یہ معاملہ ٹھیک ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے بیعتو اور اشتری تو کیا، لیکن آپ نے کہا 2 دن بعد سونا پہنچا دوں گا، تو یہ معاملہ باطل ہو جائے گا۔ جبکہ گائے بھینس میں یہ معاملہ صحیح ہے۔ آج آپ نے مجھ سے گائے خریدی، بھائی 1 ہفتے گائے میں آپ کے پاس لے آؤں گا، تو یہ صحیح ہے۔ یعنی دوسرے معاملات میں قبض و اقباض شرط نہیں ہے، صرف اور صرف جو ہے کہ یہ معاملہ صرف ایسا معاملہ ہے جس میں تقابض۔ اب آپ اگر صرفی لحاظ سے بھی دیکھیں گے، مومن علی توجہ میری طرف ہو، ایسا نہیں کریں دانہ بڑھ جائے گا بیٹا، ٹھیک۔ تو تقابض باب تفاعل سے ہے، اور باب تفاعل مشارکت پہ دلالت کرتا ہے، یعنی لینا اور دینا، قبض کرنا اور قبض کرانا، یہ شرط ہے۔ اچھا، ابھی ہم نے معاملہ کیا ہے، فرض کریں مدرسے معصومین کے کلاس روم میں، اور وہ سونا پڑا ہے ہمارے کمرے میں۔ میں نے معاملہ کلاس روم میں کیا ثقلین شاہ، آپ نے کہا چلے میں کمرے میں آپ کو وہ سونا دے دیتا ہوں۔ تو کہتے ہیں معاملے کرتے وقت جتنا آپ کے بیچ میں فاصلہ تھا، اگر کمرے تک اسی فاصلے کی حد تک جاتے ہیں تو یہ وہی مجلس جاری ہے آپ کی، اس کو ہم نہیں کہیں گے یہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ہیں۔ اگر ابھی 5 فٹ کا فاصلہ ہے تو اس 5 فٹ سے قریب ہو سکتے ہیں سونے کے قبض و اقباض تک، اس سے 6 فٹ تک گئے تو یہ معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ بات واضح ہو گئی؟ اس کے بعد ایک پھر شرعی ہیلا جاری کرتے ہیں جس میں کہتے ہیں بظاہر تقابض نہیں ہوتا ہے۔ اس پہ دقت کے ساتھ بیٹا سننا ہے۔ میرا 5 تولہ سونا آپ کی طرف قرض تھا، ثقلین شاہ کتنے تولہ؟ کتنے؟ 5 تولہ آپ کی طرف قرض تھا۔ اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ میرے جو 5 تولہ سونا آپ کی طرف قرض ہے، اس کے بدلے میں مجھے آپ چاندی دے دیں۔ تو آپ نے چاندی مجھے دی، جبکہ سونا تو آپ نے ابھی قبض نہیں کیا ہے، تو یہ معاملہ ٹھیک ہوگا یا نہیں؟ کہتے ہیں چونکہ پہلے ہی آپ کے پاس موجود ہے تو گویا قبض ہو گیا، ٹھیک ہے؟ حتیٰ کہ اگر وہ چاندی بھی میں آپ سے نہیں لیتا ہوں، میں آپ کا کہتا ہوں آپ میرے وکیل ہیں کہ میرا سونا اپنے پاس رکھیں، اور جو اس کے بدلے میں میری چاندی مجھے دیں گے وہ وکیل ہو کے وہ بھی اپنے پاس رکھ دیں، تو بھی یہ معاملہ ٹھیک ہے۔ کیونکہ وکالت کا بیٹا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نکاح ثقلین شاہ کا ہے،
پڑھے گا کوئی مولوی صاحب، ثقلین کچھ بھی نہیں پڑھے گا، ان کی دلہن بھی خاموش بیٹھے گی، تو وکالت میں یہ معاملہ چلتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور بھی جو ہے کیا ہے وہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس مسئلے کی دلیل کیا ہے، سونے چاندی کے معاملے کے یہ جو آپ نے شرائط بتائیں، وہ ایک روایت ہے جو معصوم نے فرمایا ہے کہ کسی شخص نے دوسرے کو کہا کہ میرے درہم کو دینار میں تبدیل کر دو، تو اس کی پوری توجہ یہ کی ہے کہ اس کا پہلے اس کی طرف قرض تھا، ٹھیک ہے، سونے کا، پھر کہا کہ اس کے بدلے میں مجھے چاندی دے دو، اور تم وکیل ہو قبض و اقباض میں، تو یہ معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور بھی میرے خیال میں لفظ ہم بتا دیں کہ اگر ہم نے معاملہ کیا ہے 5 تولے سونے کا، اور آپ نے 2 تولے ابھی قبض کیے ہیں اور 3 تولے جو ہے کیا بعد میں قبض کریں گے، تو کیا یہ معاملہ صحیح ہوگا؟ بعد قبض کیا ہے، فل قبض نہیں کیا، ثقلین، ٹھیک، تو کہتے ہیں جو بعد قبض ہوا اس کا معاملہ ٹھیک ہے، باقی دوسرا معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہاں پر ایک مولوی والا اعتراض کر سکتے ہیں، تبعض صفقہ، بیٹا یہ لفظ ذہن میں رکھ لیں، یہ پورے متاجر میں اور مقاصد میں آپ کو کام آئے گا۔ وہ کیا ہے؟ تبعض صفقہ۔ تبعض صفقہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ سامان جو میں آپ سے لینا چاہتا تبعض، وہ بٹ گیا، تو بعض کہتے ہیں کہ یہ معاملہ گڑبڑ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا معاملہ کتنے پہ ہوا بیٹا؟ 5 پہ، اور ہم نے قبض کتنا کیا؟ 2، تو نتیجے میں جو ہم نے قسط کیا تھا 5 کا، وہ 5 والا نہیں ہوا۔ عربی کا ایک جملہ بھی ذہن میں رکھ لیں، ما قصد لم یک، جس کا قسط کیا گیا تھا 5 درہم یا 5 دینار یا 5 تولے کا، وہ تو لم یک، وہ واقع نہیں ہوا۔ وما وقع، اور جو ابھی آپ نے 2 درہم یا 2 دینار قبض کیے، لم یقصد، اس کا قسط نہیں کیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہاں تک ہم یہ عبارت پڑھیں گے، باقی آگے جو ہے اس کے ایجاب اور قبول کیسے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایجاب بائع کرتا ہے، قبول مشتری کرتا ہے، تو فی الحال ہم اس ایجاب اور قبول تک عبارت پڑھیں گے۔ اگر کوئی بھی چیز آگاہ آپ کو بھی سمجھ میں نہیں ہے، ہاتھ بلند کر کے پوچھ سکتے ہیں، آپ لوگ بھی آگاہ پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتے ہیں، اور درس کے بعد بھی اگر آپ پوچھنا چاہیں گے تو یہ موبائل آپ کی خدمت میں، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الخامس، بیٹا 5ویں فصل، فی الصرف، صرف کے بارے میں ہے۔ ہو بیٹا، صرف کا میں نے آپ کو کیا کہا کہ یہاں پر ہمارے مراد یہ سونے چاندی کو ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرنا۔ ہوا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ مغل صاحب آپ کے پاس کتاب نہیں ہے کیا؟ بھائی کتاب ان کو دے دینا، کیوں نہیں دیتے؟ چلیں کتاب کا بندوبست کریں۔ آگا ہوا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ فرماتے صرف کی طرف۔ یہ صرف کیا؟ بیع الاسمان، اسمان بیٹا سمن کی جمع ہے۔ سمن وہ چیز جس کے ذریعے خریداری کی جاتی ہے، تو اسمان کا بیچنا، وہی ہے۔ بھائی اسمان زیادہ چیزیں ہیں کیا؟ کہتے ہیں 2 چیزیں، لیکن چونکہ وہ مختلف معاملے میں سمن واقع ہوتی ہیں، اس لیے اس کو اسمان کہا دیا۔ الذھب والفضۃ، تاج محمد صاحب اسمان سے مراد کیا ہے؟ ذہب یعنی سونا، فضہ یعنی چاندی۔ بمثلھا، اس کو ہم بیچیں گے اپنے مثل کے ساتھ، یعنی سونے کو گائے کے بدلے میں بیچیں گے تو وہ صرف میں نہیں آئے گا، چاندی کو اگر بکری کے بدلے میں بیچیں گے تو وہ صرف میں نہیں آئے گا۔ سونے کو سونے کے ساتھ بیچیں، چاندی کو چاندی کے ساتھ بیچیں، یا زیادہ سے زیادہ سونے کو چاندی کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے معاملہ اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ بھائی وہ ساجد فون کر رہا ہے، روکو، کیوں فون کرتا ہے؟ خوب، اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ وَيُشْتَرَطُ فِيهِ، اور شرط ہے فِيهِ بیٹا اس معاملے میں، کون سے معاملے میں؟ اس معاملے صرف میں۔ فِيهِ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ صرف کی طرف۔ شرط ہے بیٹا اس معاملے صرف میں زیادتاً علی غیرہی، غیرہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ صرف کی طرف، یعنی جو صرف کے علاوہ دوسرے میں شرط ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، اس سے اضافی بھی شرط ہے۔ اچھا،
صرف کے علاوہ دوسرے معاملات میں کیا شرط تھی کہ عوض اور معوض معین ہونا چاہیے. میں جب کہتا ہوں بے تو میں نے بیچا، کیا بیچا بھائی؟ مثلا آپ کہیں گے یہ اینک بیچی، خوب. پھر آپ کہتے ہیں اشتری تو میں نے خرید کیا. بھائی کس میں خرید کیا؟ پیسے مجھے دیں گے، اینک کے بدلے میں مجھے کتاب دیں گے، کیا دیں گے؟ تو عوض اور معوض معلوم ہونا چاہیے اور معین ہونا چاہیے. تو وہ یہاں بھی ضروری ہے کہ کتنا سونا دے رہا ہوں، کتنا چاندی دے رہا ہوں. من افراد البیع، یہ من افراد البیع بیٹا میں نے بیانیہ ہے، یہ غیر کو واضح کر رہا ہے کہ وہ غیر صرف کیا ہے؟ کہتے ہیں دوسرے جو بیع کے افراد ہیں. خوب. اب یشترطوں کا نائب فاعل نہیں آیا، ثقلین. یشترطوں کا نائب فاعل التقابض فی المجلس، شرط ہے کہ سونے اور چاندی کا قبض و اقباض اسی مجلس میں کیا جائے. بیٹھنے والی جگہ نہیں کہیں بلکہ معاملے والی جگہ جہاں پر آپ نے معاملہ کیا ہے. الذی کا بیٹا جو ہے کیا ہے؟ تعلق مجلس کے ساتھ ہے. وہ مجلس وقع فیہ العقد، ثقلین شاہ عبارت پر توجہ کریں، جس مجلس میں عقد واقع ہوا ہے. او یا دوسری صورت بیٹا مجلس کی اصطحابہما، بیٹا یہ بائع اور مشتری دونوں مل کر چل رہے ہیں. اصطحاب یعنی اکٹھا ہونا، ایک دوسرے سے دور نہیں ہونا، بلکہ جس مفاصلے پہ تھے اتنا یا اس سے قریب تر ہونا. فی المشی عرفاً، جب چل رہے ہیں تو اس چلنے میں جو ہے کیا وہ ساتھ ساتھ چلتے ہوں. عرفاً، عرف کہے. اب ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر آپ جو ہے کیا ہے اسکیل لے کر جائیں، پھر انچ کو بھی دیکھیں، پھر سوت کو بھی دیکھیں. نہیں، عرف اگر کہتا ہے کہ جناب مدرسے لکھی والوں نے اور مدرسے معصومین والوں نے جو معاملہ کیا ہے اس معاملے کرتے وقت سے ابھی ایک دوسرے سے دور نہیں ہوئے ہیں. وَإِنْ فَارَقَا ہو، بیٹا فارقہ تثنیہ کا صیغہ ہے، ہو کی ضمیر جائے گی مجلس کی طرف. فارقہ کا فاعل کون ہے؟ بائع اور مشتری. اگرچہ بائع اور مشتری اس معاملے والی جگہ سے الگ ہو چکے ہوں. الی حین القبض، اب الی حین القبض جار مجرور ہے، اس کا تعلق ہے اکٹھا ہونے کے ساتھ، یعنی یہ ساتھ ساتھ چل رہے ہوں جب تک ایک دوسرے سے قبض نہ کریں. مثلا اگر ہم پیدل چلتے نجف سے کربلا، بیٹا مشی خدا ہم سب کو نصیب کرے، ہم نے معاملہ نجف میں کیا، ہمارا سونا کربلا میں پڑا ہے، لیکن نجف میں جتنے مفاصلے پہ ہم نے عقد کیا تھا کربلا تک اسی مفاصلے کے ساتھ ہم چل رہے ہیں. تو کربلا میں بھی اگر آ کے قبض و اقباض کریں یہ معاملہ ٹھیک ہوگا، معاملہ غلط نہیں ہوگا. وَيَصْدُقُ الْإِصْطِحَابُ، اور یہ اکٹھا ہونا صدق کرتا ہے بِعَدَمِ زِيَادَةِ الْمَسَافَةِ، کہ بھائی جو ان دونوں کے درمیان فاصلہ ہے وہ بڑھنا نہیں چاہیے. التی، وہ فاصلہ، التی کا بھائی تعلق مسافت، وہ مسافت بینہما جو اس بائع اور مشتری کے بیچ میں تھی. انہا کی ضمیر مسافت کی طرف جائے گی. وقت العقد یعنی عقد کے وقت جو بیٹا مسافت تھی اس مسافت سے زیادہ مسافت دور نہ ہو جائے. فلو زادت، اگر مسافت بڑھ گئی جناب تاج محمد صاحب، کس سے بڑھ گئی؟ عقد والی مسافت سے بڑھ گئی. ولو خطوتاً، اگرچہ ایک قدم، ٹھیک ہے، ادا ہونے کے سندھی میں جانا ہک وکھ، اگرچہ ایک قدم بھی بڑھ جائے تو کیا ہوگا؟ بطل، اگر ساجد، بطل کا فاعل کون ہے؟ عقد، یہ عقد صرف کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. او یا بیٹا ایک اور بھی صورت ہے جس میں تقابض شرط نہیں ہے. او رضا ہو، یا راضی ہو. کون؟ غریم. غریم اس کو کہتے ہیں جس کا کسی کی طرف قرض ہو. مقروض کو غریم نہیں کہیں گے، قرض دینے والے کو قرض خواہ، ٹھیک ہے. وہ راضی ہوتا ہے. رضا الغریم الذی هو المشتری، وہ کون ہے؟ خریدار، ٹھیک ہے. کس پہ راضی ہوتا ہے؟ کما یدل علیہ آخر المسألۃ، جیسے کہ دلالت کرتا ہے اس رضایت والی بات پر آج کے مسئلے کا آخری بحث جب ہم آخر میں پہنچیں گے. بما فی ذمتہ، راضی ہوتا ہے کس پر بیٹا؟ بما فی ذمت المدیون، کہ مقروض کے ذمے میں جو آپ کے درہم یا دینار ہیں. مدیون کون ہے؟ الذی هو البائع، یہ وہی شخص ہے جو بیچ رہا ہے. مثلا یہ چاندی بیٹا بیچنا چاہتا ہے تو بیچنے کے حوالے سے یہ بائع ہوا.
میرا اسی کی طرف کیا ہے سونا ہے، میں کہتا ہوں جو میرا آپ کی طرف سونا ہے اس کے بدلے میں یہ مجھے آپ چاندی دے دیں تو یہ بالکل صحیح ہوگا۔ قبضاً یعنی راضی ہوتا ہے قبض کے لحاظ سے کہ بھائی میری طرف سے تم ہی قبض کر لو۔ اے مقبوضاً کہتے ہیں قبض یہاں مقبوض کی معنی میں ہے، یعنی جو قبض شدہ ہے۔ اب ایک سوال کریں گے، قبض بے معنی مقبوض کیسے ہو گیا؟ بھائی مصدر کبھی اس میں فاعل کی معنی دیتا ہے، کبھی اس میں مفعول کی معنی دیتا ہے، تو یہاں پر قبض اس میں مفعول کی معنی دیتا ہے۔ اقام المصدر، مصنف نے کھڑا کیا ہے مصدر کو یعنی قبض کو، مقام المفعول، حقیقت میں بیٹا مفعول نہیں کہنا چاہیے، اسم المفعول کہنا چاہیے، اسم مفعول کی جگہ پر۔ بے وکالت ہی ایاہو، وکالت ہی کی ضمیر جائے گی مشتری کی طرف، ایاہو کی ضمیر جائے گی بائے کی طرف، یعنی مشتری وکیل بناتا ہے بائے کو فی القبضے کہ تم میری طرف سے قبض کرو، کس کو؟ لما فی ذمت ہی، جو میری چیز آپ کی طرف قرض ہے۔ وذالک، بھائی تاج محمد آپ کہیں یہ ذرا پیچیدہ ہو گیا، کوئی مثال دیں، بغیر مثال کے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ وذالک کہتے ہیں یہ رضایت والا مسئلہ ایسے ہے، فیما اذا اشترا، یا تو کہیں اشترا فی الحال پڑھیں، پھر اشتریہ بھی پڑھ کے میں ترجمہ کرتا ہوں۔ فیما اذا اشترا من لہو فی ذمت ہی نقد، خریدتا ہے وہ شخص، لہو جس شخص کا، فی ذمت البائے، بائے کے ذمے میں کوئی نقد ہے، میرے آپ کی طرف کوئی سونا ہے، ٹھیک ہے، بما فی ذمت ہی، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو اب یہ دیکھیں اشترا کو مجہول بنا دیں تو ترجمہ اشتر یا نقدن، ایک نقد خریدا گیا کس کے بدلے میں؟ بما فی ذمت، جو سامنے والے کے ذمے میں تھا۔ تاج محمد میں آپ سے ایک سونا خریدتا ہوں، اس کی قیمت وہی دیتا ہوں جو پہلے میری آپ کی طرف قرض کی صورت میں تھی، من نقد نقدن آخر، ایک اور نقد خریدتا ہے۔ اب پھر نقدن کو آپ نے منصوب پڑھ دیا، ٹھیک ہے، تو یہ کہہ سکتے ہیں اشترا نقدن، اس قرض کے بدلے میں۔ خوب، فإن ذالک، بالتحقیق یہ اس قسم کا معاملہ، ٹھیک ہے، یہ ما فی ذمت ہونا، یسیر بمنزلۃ المقبوض، یہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے ابھی قبض کی ہے، حالانکہ ثقلین شاہ ابھی قبض نہیں کی ہے، پہلے سے میری اس کی طرف تھی، لیکن میری اس کی طرف تھی تو وہ حق تو میرا ہے نا، جب میں راضی ہوتا ہوں تو یہ قبض کے قائم و مقام ہو جائے گا۔ مثال ہو، بھائی اسی مسئلے کا مثال، ان یکون لزید، زید صاحب کے ہیں، فی ذمت امرن، امر کے ذمے میں، مثلا دینار، زیادہ نہیں، ایک دینار، ایک تولہ سونے کا فرض کریں، فیشتری زیدن، پھر زید خریدتا ہے، من امرن، امر سے، بدینار، اس دینار کے بدلے میں، بیٹا بائے مقابلہ ہے، اس دینار کے مقابلے میں کیا خریدتا ہے؟ اشرت، اشرت مفعول ہے یشتری کا، خریدتا ہے 10 درہم، فی ذمت ہی، وہ 10 درہم امر کے ذمے رہیں گے، ابھی اپنے جیب میں نہیں ڈالے گا، بلکہ مومن علی کہے گا جو میرا تمہاری طرف 1 دینار تھا اس کے بدلے میں مجھے 10 درہم دے دو، وہ تمہارے پاس ہی رہیں۔ خوب، وَيُوَكِّلُهُ، اور زید وکیل بناتا ہے امر کو، ٹھیک، کس بات میں؟ فی قبضہا، قبضہا کی ضمیر بیٹا جائے گی جو ہے کیا ہے؟ دراہم کی طرف، کہ میری طرف سے تم ہی درہم قبض کر لو، فی ذمت، قبض کیسے ہوگا؟ ایسا نہیں ہے کہ ایک جیب سے نکال کے دوسرے جیب میں ڈال دو، بلکہ بس تمہارے ذمے میں میرے 10 درہم ہو جائیں گے، بمعنی رضا ہو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ زید راضی ہے، بکونہا، کہ وہ 10 درہم ہونے چاہیے، فی ذمت امر، امر کے ذمے میں، فإن البیع والقبض صحیحان، بے تحقیق بے اور قبض دونوں صحیح ہیں۔ مومن علی پھر میں آپ کو تھوڑا فقہ سے ہٹا کے نحو کی طرف لے جاتا ہوں، صحیحان کون سی حالت میں؟ جی آگئے ذوالفقار، کون سی حالت میں؟ بیٹا تثنیہ حالت نسبی میں، ہاں بیٹا حالت کون سی ہے؟
کیوں رفیع حالت ہے؟ بھائی میرے رفیع حالت کیوں ہے؟ یار الف ہے یہ، پھر آپ پورے بات عامل رفع کیا ہے؟ آپ بتائیں گا. احسن تم آگا، یہ ان کی خبر ہے بھائی میرے. امتحان ہو گیا، اب امتحان کو دماغ سے نکالو، اپنے ذہن کتاب کے ساتھ رکھو. فَإِنَّ الْبَيْءَ وَالْقَبْضَ، دیکھیں بَيْء اس کا اسم ہے اور پھر قبض اس پہ عطف ہو رہا ہے تو وہ بھی منصوب ہوگا، صحیحاً اس کی خبر ہوگی. لِأَنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ بِمَنْزِلَةِ الْمَقْبُوضِ، اس لیے کہ وہ چیز جو کسی کے ذمے میں ہے، ایسا ہے کہ گویا وہ قبض کر چکا ہے. خوب وہ قبض کیا گیا ہے. کس نے قبض کیا ہے؟ خوب من ہوا فی ذمتہ، ہوا کی ضمیر جائے گی اس چیز کی طرف، ٹھیک ہے، جس شخص کے ذمے میں وہ چیز ہے. فَإِذَا جَعَلَهُ وَكِيلًا، جعل کا فعل مشتری ہے، ہو کی ضمیر جائے گی اس بائع کی طرف یا مقروض. جب مشتری اس مقروض کو وکیل بناتے قبض میں، صار، تو یہ ہو جائے گا وکیل بنانا کأنہ قابض، گویا کہ وہ وکیل بنانے والا قبض کرنے والا ہے. لما فی ذمت المدیون، جو مدیون کے ذمے میں تھی. فصدق تقابض، تو بیٹا تقابض صدق کرے گا. تاج محمد کیوں؟ جب آپ میرے وکیل ہیں تو آپ کا کام ایسے جیسے میرا کام، آپ نے اپنے ذمے لے لیا، گویا کہ یہ میرے جیب میں آ گئی ہے قبل تفرق، اور ابھی ہم عقد میں ایک دوسرے سے جدا بھی نہیں ہوئے. وَالْأَصْلُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، بیٹا اصل سے مراد اصول عملیہ نہیں ہے، اصل یعنی اصل دلیل کیا ہے آپ کے پاس اس مسئلے کے بارے میں؟ فرماتے ہیں وَالْأَصْلُ یعنی الدلیل فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا رُوِيَ، جو روایت کی گئی بیٹا معصوم سے، وہ ہمارے پاس دلیل ہے. فی من، وہ روایت اس شخص کے بارے میں ہے، قال، اس شخص نے کہا، لمن، اس شخص کو، فی ذمت دراہم، جس کے ذمے میں، جس کی طرف اس کا قرض درہم تھا، حولھا، تم ان دراہیم کو تبدیل کر دو الی دنانیر، دیناروں میں. حالانکہ مصنف نے الٹ کیا، مصنف نے کہا تھا کہ قرض دینار تھا اور اس سے درہم لے رہا ہے. حدیث کہتی ہے کہ قرض درہم تھا اور دینار لے رہا ہے، تو یہ رد و بدل ہوا، اصل معاملہ وہی ہے. ان ذالک یصح، معصوم نے فرمایا کہ بیٹا یہ آپ اپنے قرض کو دوسری جنس میں تبدیل کریں تو یصح، یہ صحیح ہے. وَإِن لَمْ يَتَقَابَضَا، اگرچہ بائع اور مشتری وہ ایک دوسرے سے قبض نہ بھی کریں. مُعَلَّلًا، بیٹا مُعَلَّلًا اگر اس میں مفعول پڑھیں گے تو علت بیان کی گئی ہے، اور اگر مُعَلَّلًا پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ ہے در حالی کہ معصوم نے علت بیان کی ہے. کس کی؟ بِأَنَّ النَّقْدَيْنِ مِنْ وَاحِدٍ، اس لیے کہ یہ نقدین گویا کہ ایک بندے سے ہو گئے. میرا آپ کی طرف قرض تھا تو اس وقت وہ میرے تھے، ٹھیک، پھر اس کے بدلے میں جو دینار لے رہا ہوں، گویا کہ خریداری کے بعد تو وہ میرے ہی ہو جائیں گے. تو میں آپ کو کہتا ہوں میری دو چیزوں میں سے ایک چیز آپ رکھ دیں اور دوسری کو تبدیل کرا کے وہ بھی اپنے پاس رکھ دیں. والمصنف عدل عن ظاہر روایت، بیٹا مصنف صاحب نے ثقلین شاہ عدول کیا ہے روایت کے ظاہر سے، کیونکہ روایت میں یہ ہے کہ دینار کو درہم میں نہیں بلکہ درہم کو دینار میں تبدیل کیا، جبکہ مصنف نے اس کے برعکس کہا. الی الشراء، اور دوسرا تبدیل یہ ہے کہ حدیث میں حولھا یعنی میرے درہم کو تبدیل کرو، خریداری کا لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جبکہ مصنف نے خریداری کی بات کی ہے. فرماتے ہیں مصنف صاحب نے عدول کیا ہے خریداری کی طرف، بدل تحویل، تبدیل کرنے کے بدلے میں. وہ توکیل اور وکیل بنانے کی بات مصنف نے نہیں کی، یا اگر کی تو اشارتاً کیا گا. صریحاً فی القبض ورضا فیہ، کہتے ہیں اس لیے کہ مصنف چاہتے تھے صراحت کر دیں کہ بھائی آپ قبض بھی کرو اور میں آپ کے قبض کرنے پہ راضی بھی ہوں. بِکَوْنِهِ فِی ذِمَّةِ الْوَکِیل الْقَابِض، کس لحاظ سے؟ بِکَوْنِهِ، کہ وہ چیز جو قرض تھی وہ آگے وکیل کے ذمے میں ہونی چاہیے جو قبض کر رہا ہے. لِاحْتِیاجِ روایت الی تکلف ارادت هذه الشروط، اس لیے کہ اگر تحویل کا لفظ رکھتا مومن علی تو پھر اس میں خریداری کو بھی آپ لفظ لے آتے، وکالت کے لفظ کو بھی لے آتے. اس لیے مصنف صاحب نے اپنی عبارت میں شراء کا بھی لفظ کہا، وکالت کا بھی کہا،
تحویل کا لفظ نہیں کہا ہے. بجعل الامر بالتحویل، کہ یہ جو حکم دیا گیا کہ حولھا، تم میرے ان پیسوں کو تبدیل کرو، یہ امر جو ہے یہ توکیل پہ دلالت کرتا ہے کہ تم وکیل ہو کس بات میں، فی تولی طرفی العقد، کہ ایجاب بھی تم کرو قبول بھی تم کرو. وہ بناء ہی علی صحت ہی، اور دوسری بات یہ کہ یہ جو تحویل ہے یہ بنا رکھتی ہے کہ یہ اس قسم کا معاملہ صحیح ہے. وہ صحت القبض، اور یہ قبض بھی جو ہے کیا ہے بیٹا صحیح ہے. اذا توقف البیع علیہ، جب متوقف ہے ہماری بیع علیہ اس قبض پر، تو اس لیے مصنف صاحب نے قبض کے لفظ کا اظہار کر دیا. بمجرد توکیل فی البیع، صرف وکیل بنا دیا کہ آپ میرے وکیل ہو بیع میں، یعنی قبض بھی تم کر سکتے ہو. نظر کرتے ہوئے الی ان التوکیل فی شیء، کہ جب آپ کسی شخص کو ایک چیز میں وکیل بناتے ہیں تو اذن فی لوازم ہی، تو اس چیز کے جو لوازمات ہیں اس میں بھی آپ وکیل ہیں. میں نے آپ کو یہ کہا بیٹا کہ آپ میرے وکیل ہو، مومن علی میرے لیے ایک بکری خرید کے لے آؤ. جب آپ میری بکری خریدو گے اس کے کان سے پکڑو گے یا نہیں پکڑو گے؟ اب آپ مولویوں والی ضد کر کے کھڑے ہو جائیں کہ سائیں نے مجھے یہ تو نہیں کہا کہ میری بکری کو ہاتھ لگانا ہے، میری بکری کے رسی کو پکڑنا ہے، اس کے کان سے پکڑ کے اس کو گاڑی میں ڈالنا ہے. بھائی جب بکری کی اجازت مل گئی تو بکری کے تمام ان لوازمات کی بھی اجازت مل گئی. التی، وہ لوازمات، یتوقف علیہا، متوقف ہے بیٹا اس چیز کا جو ہے کیا بیع، علیہا کی ضمیر لوازم کی طرف جائے گی یا التی کی طرف. وَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ أَمْرًا خَفِيًّا، کہتے ہیں تحویل میں یہ سب چیزیں چھپی ہوئی تھیں، اتنا کلیئر نہیں تھیں. عدل المصنف ہو، تو مصنف صاحب نے اس تحویل سے عدول کیا ہے الی تصریح بشروط، ڈائریکٹ شرائط بتا دیے کہ بھائی وکیل بھی بنانا ہے اور اس میں جو ہے کیا ہے وہ قبض اور اقباض کی بھی بات کر دے گا کہ تم میری طرف سے قبض کر دو. وَلَوْ قَبَضَ الْبَعْضَ خَاصَّةً، بیٹا قبضہ کو اگر معلوم پڑھیں گے تو اس کا فائل ہوگا مشتری. اگر مشتری نے 5 تولے میں سے 2 تولے قبض کیے، 3 قبض نہیں کیے، یا یوں کہیں وَلَوْ قُبِضَ، اگر سونا چاندی قبض کیا گیا کچھ حصہ، ٹھیک ہے، خاصتاً فقط قبل تفرق، ابھی بائع اور مشتری ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے تھے، تو صح فی ہے، صح البیع، بیٹا صح کا فاعل کون ہے؟ ثقلین بیع، یہ بیع صحیح ہے، فی ہے اس بعض میں، یعنی جتنا میں نے قبض کیا ہے، اے فی ذالک البعض المقبوض، یعنی وہ بعض جو قبض کیا گیا ہے، وہ بطل فی الباقی، اور یہ عقد باطل ہو جائے گا فی الباقی جو بعد والے 3 تولے رہتے ہیں. وَتَخَيَّرَ مَعًا، اور بائع اور مشتری دونوں کو اختیار ہے. تخیرہ بیٹا تثنیہ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا فاعل تو الف ہے، لیکن اس تثنیہ کے الف سے مراد بائع اور مشتری دونوں کو اختیار ہے، کس میں؟ مَعًا، ساتھ ساتھ، فی اجازت ما صح فیہ و فسخہ. بھائی یہ جو 2 تولے میں معاملہ صحیح ہوا مومن علی اور 3 تولے میں معاملہ غلط ہو گیا، تو یہ تبعض صفقہ ہو گیا، یعنی وہ سامان بٹ گیا 2 حصوں میں. اب یہ چاہیں تو اس بٹے ہوئے سامان پر راضی ہو جائیں، اس معاملے کو صحیح کر دیں، چاہیں تو معاملے کو باطل کر دیں. لتبعض صفقہ، اس لیے کہ بیٹا سامان جو ہے کیا وہ تقسیم ہو گیا ہے. اذا لم یکن من احدہما تفریط، یہ جو ہم اختیار دے رہے ہیں کہ معاملے کو توڑنا چاہیں توڑ سکتے ہیں، باقی رکھنا چاہیں باقی رکھ سکتے ہیں، جب ان دونوں میں سے کسی کی طرف سے کوتاہی نہ ہو تو دونوں کو اختیار ہے. لیکن اگر ایک کی طرف سے کوتاہی ہے اور دوسرے کی طرف سے کوتاہی نہیں، تو جس کی طرف سے کوتاہی ہے ثقلین شاہ، اس کو خیار نہیں ہوگا. فی تاخیر القبض، قبض کے تاخیر میں اگر اس نے کوتاہی کی ہے. وَلَوْ كَانَ تَأْخِيرُ بِتَفْرِيطِهِمَا، اور اگر یہ قبض اقباض کرنے میں دونوں نے کوتاہی کی ہے، فَلَا خِيَارَ لَهُمَا، تو پھر دونوں کو بیٹا کوئی بھی خیار نہیں ہے، بس وہ بعض معاملہ ٹھیک ہے بعض غلط ہو جائے گا. وَلَوْ اخْتَصَّ أَحَدُهُمَا بِهِ، بہی کی ضمیر جائے گی تاخیر کی طرف، آگا تفریط کی طرف. اگر ایک نے تفریط کی ہے سقط خیارہ، تو تفریط والے کا خیار ختم ہو جائے گا. دون الآخر، لیکن دوسرے کا جو ہے کیا ہے وہ خیار ختم نہیں ہوگا، اس کو اپنی جگہ پر جو ہے کیا ہے وہ خیار موجود ہے. بیٹا میرے خیال میں
ابھی ہم یہاں پر ہی بس کرتے ہیں، انشاءاللہ مزید درس ہم کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔